جیسے میں آپ کو کہوں یار خوش رہا کرو, آپ کہیں گے کہ علی بھائی ایسے تو نہیں خوش رہا جاتا ہے, کسی کو خوش رہو اور وہ خوش رہے. اس کے میں آپ کو 4 طریقے, سائنٹیفک طریقے, ریسرچ بیسڈ طریقے بتاتا ہوں, ٹھیک ہے, جو سائیکالوجسٹ بتاتے ہیں. نمبر 1, بائی ریممبرنگ اے ٹائم وین یو فیلٹ دا پازیٹیو ایموشن. پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا موقع یاد کریں بیٹھ کر, اور اسی کو مراقبہ کہتے ہیں. آپ کو پتا ہے نا, تزکیہ میں ایک کنسیپٹ ہے مراقبہ. مراقبہ کیا ہوتا ہے؟ آبزرو کرو چیزوں کو, ٹھیک ہے. بیٹھ جائیں, بیٹھ کر کوئی ایسا مومنٹ, آپ نے کبھی نوٹ کیا فیملی والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, پرانی تصویریں دیکھتے ہیں, پرانی البم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو وہ خوشی واپس آ جاتی ہے اور آپ کا موڈ ایک دم بوسٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ریسرچ بیسڈ سائنٹیفک طریقہ ہے کہ وہ موقع جب آپ خوش تھے اس کو یاد کیا جائے, اس سے ایک دم موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے اور شکر گزاری آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے آئی کین ریممبر دا فرسٹ ٹائم آئی گاٹ اے جاب, میں کتنا خوش تھا اور اس سے میرے اندر شکر گزاری ہے کہ اللہ نے مجھ پہ کتنا کرم کیا اس دن, اللہ نے کیسے کیسے مجھے خوشخبریاں سنائی وغیرہ وغیرہ. تو پہلا طریقہ ہے کہ اس ٹائم کو یاد کرنا جس ٹائم آپ خوش تھے, اس سے وہ چیز واپس آئے گی, وہ چیز بلڈ ہوگی, ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ تھوڑا سا عجیب ہے لیکن یہ بھی ریسرچ بیسڈ ہے, سائنس بیسڈ ہے. بائی ایکٹنگ لائک یو ڈو وین یو فیل دیم. آپ ویسا ایکٹ کریں جیسا اس ایموشن سے ریلیٹڈ وہ فیلنگ ہے. فار ایگزامپل نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرایا کرتے تھے. جب آپ مسکراتے ہیں آپ کے 32 مسل بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو مسکرانا چاہیے, ہنسنا چاہیے. تھوڑا سا پاگل پن لگے گا لیکن یقین کریں اٹ ورکس, اٹ ورکس. سجدہ شکر کر لیں. سجدہ شکر کتنی اچھی ایکٹیویٹی ہے, بلکہ جب کوئی پرابلم چل رہی تب کریں, تب اللہ کو زیادہ پسند ہے, ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ میرے پاس تب بھی آ رہا ہے جب یہ کسی پرابلم سے گزرا ہے, نہ کہ صرف تب آتا ہے جب اس کا موڈ اچھا ہے, خوش ہے. تو وہ حرکات کرنا, وہ چیزیں کرنا جو ان ایموشنس کو بلڈ کریں, ٹھیک ہے. جیسے دیر از اے ریزن یہ گورے جاتے ہیں نائٹ کلب میں, جمپیں مارتے ہیں, اچھلتے ہیں, کودتے ہیں, شراب پیتے ہیں, کچھ دیر کے لیے موڈ بوسٹ ہو جاتا ہے لیکن دیر پا موڈ بوسٹ شاید نہیں ہوگا. میں نہیں کہہ رہا شرابیں پئیں, جمپیں ماریں, اللہ معاف کرے, لیکن فرینڈس کے پاس بیٹھنا جا کے, سمجھ رہے, سپورٹ سسٹم لینا, پیرنٹس کے پاس بیٹھنا, اچھی باتیں کرنا, کوئی فنی چیز دیکھنا, اٹ ورکس, اٹ ورکس, ٹھیک ہے. تیسری چیز, بائی سیکنگ آؤٹ پازیٹیو ایموشنل سچویشنز. ایسی سچویشنز ڈھونڈنا جو پازیٹیو ہے, ان سچویشنز کا حصہ بننا. فار ایگزامپل جب آپ کسی آرگنائزیشن میں والنٹیئر کام کرتے ہیں, آپ ٹیم کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کا ایک مورال بوسٹ ہوتا ہے, پھر آپ علاقوں میں جاتے ہیں, گفٹس ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں, بچوں کو کچھ گفٹ دیتے ہیں, جیسے والنٹیئر کرتے ہیں نا ہم آرگنائزیشنز میں, اس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, گریٹیٹیوڈ بلڈ ہوتا ہے, انسپریشن بلڈ ہوتی ہے, سیرینٹی بلڈ ہوتی ہے, جوائے. کسی کی مدد کر کے جو جوائے ملتا ہے وہ ویسے نہیں ملتا, یقین کریں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص چیز رکھی ہوئی ہے. میرے ایک ٹیچر تھے, انہوں نے ایک بات سکھا دی, انہوں نے کہا جس مسئلے سے آپ گزرے نا اس مسئلے کے بارے میں لوگوں کے لیے دعا کیا کریں. اگر آپ کسی ہیلتھ کے مسئلے سے گزرے, سب کے لیے دعا کیا کریں, اے اللہ جتنے لوگ ڈپریس ہیں سب کو شفا عطا ہو, اے اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں سب کو اولاد عطا فرما. انہوں نے کہا آپ اچھا بھی فیل کریں گے اور وہ دعا قبول ہونے کے زیادہ چانسز ہیں, کیونکہ جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے سیم دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور اس پہ آمین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایسی وہ سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالنا جس سے کیا بلڈ ہوتے ہیں, پازیٹیو ایموشن. یہ پریکٹیکل طریقہ ہے, بیٹھے بیٹھے پازیٹیو ایموشنز نہیں بلڈ ہوں گے. جیسے ایک سچویشن ہے, آپ ایسے لوگوں سے ملیں جو زندگی میں بڑا خوش ہیں. دیکھیں آپ ان لوگوں میں بیٹھیں گے جو زندگی سے ویسے ہی تنگ ہیں, جون ایلیا کو سنتے ہیں, تو پھر آپ بھی ڈپریس ہو جائیں گے, سمجھ رہے ہیں. آپ ایسے لوگوں سے جا کے ملیں گے جو خود بھی قوالی سن رہے ہیں اور ساتھ میں سٹا لگایا ہوا ہے اور آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, تو 10 منٹ بعد جو ہے وہ آپ بھی ڈپریس ہو کے وہاں سے اٹھیں گے, سمجھ رہے ہیں. تو ایسے لوگوں کے پاس بیٹھے نا جو زندگی سے خوش ہیں, جو پرابلمس کے باوجود مسکرا رہے ہیں. آپ کہیں گے یار یہ بھی تو لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اتنے مسائل کے باوجود اتنا کچھ چل رہا ہے زندگی میں, تو ماشاء اللہ دیکھو دے آر آل رائٹ, دے آر ڈوئنگ گڈ. یہ اس سے پازیٹیو ایموشن جو ہے نا وہ بلڈ. اگر آپ کمرے میں بند ہو جائیں گے, اپنا ایک زون بنا لیں گے, تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو یہ تیسرا طریقہ کیا ہے, ایسی سچویشنز میں اپنے آپ کو مسلط کرنا, اپنے آپ کو انکلوڈ کرنا جس سے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور چوتھا طریقہ بڑا خوبصورت ہے, بائی بینگ مور مائنڈ فل آف یور فیلنگس. مائنڈ فل کیا ہوتا ہے, پریزنٹ ہونا. دیکھیں آج کے انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ایبسنٹ ہے, ایبسنٹ ہونا ہے. ہم ایبسنٹ ہیں. آپ خود بتائیں, آپ پارک میں واک کرتے ہیں,
آپ کو یاد ہے چڑیوں کی چہچہاہٹ آپ نے سنی ہو پارک میں واک کرتے ہوئے، 100% چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، 100% بٹر فلائی بھی وہاں اڑ رہی ہوتی ہے، 100% وہاں کوئی نہ کوئی نیچر کی آواز آ رہی ہوتی ہے. کیا آپ کو یاد ہے آپ نے نیچر کی آواز سنی ہے؟ ہو سکتا ہے یاد ہو، اچھی بات ہے، یاد ہے تو یو آر مائنڈ فل. یہ ہے مائنڈ فل ہونا، پریزنٹ ہونا اس موقع پہ. ٹھیک ہے، جیسے وہ جو مستری تھا وہ پریزنٹ تھا، اس سے دیکھا میرا بچہ واک کر رہا ہے، موسم بھی اچھا ہے، لیٹس انجوائے. اس نے یہ تو نہیں کہا کہ پیٹرول بڑا مہنگا ہے، آج کل یہ حالات ہیں، آج کل وہ حالات ہیں، دھوپ بھی نکلی ہے تو بھاڑ میں جائے بھائی، پیٹرول مہنگا ہو گیا، دھوپ سے میرا کیا تعلق ہے. یہ تو نہیں کہا اس نے. اگر یہ کہتا تو ڈپریس ہو جاتا. بھائی جو زندگی آپ کو اللہ نے دی ہے، آپ کو آنکھیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، آپ کو کلرز نظر آ رہے ہیں، آپ ٹیسٹ بڈز ہیں، آپ کھانا کھا سکتے ہیں، آپ اچھی چائے پی سکتے ہیں گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، اس مومنٹ کو انجوائے کریں. سمجھ رہے؟ تو یہ مائنڈ فل ہوتا ہے. دیکھیں ہم مائنڈ فل ہو کے کھانا بھی نہیں کھاتے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک فرینچ بہت بڑی شیف ہے، اس کا ویسے ہی کلپ میری نظروں سے گزرا، الگوریدمز میں کہیں آ گیا اتفاق.